السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ پاک امتحان لیتا ہے۔ ناظرین، جب رب انسان کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ضرور ملتی ہے، لیکن وہ چیز انسان کے پسندیدہ وقت پر ملے یہ بات ضروری نہیں۔ اللہ پاک کی مصلحت انسان کی محدود سوچ سے کئی زیادہ ہے، اور اس کا مقرر کردہ وقت بھی، کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو ہمیں ہر مشکل سے بڑا صلہ دیتا ہے، اور جب وہ ہمیں کسی شے سے دور کرتا ہے تو یہ بھی اس کی نعمت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اصل بات بس انسان کے ایمان اور اس پر توقع ہے۔ صبر رکھیے، وہ ہر تکلیف اور نا انصافی میں آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ پاک ہو اسے کسی اور کے ساتھ کی ضرورت نہیں۔ تمہیں پتا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم نے اپنے فیصلے اللہ پاک پر تو چھوڑ دیے ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ ایک کیسا اعتبار ہے، بھلا سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا خرچ، کشتی آر لگے گی یا پار، اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے میں ڈوب بھی گیا تو یہ میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ پاک جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورتی ہے، جبکہ اللہ پاک یہ بھی جانتا ہے آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پر فیصلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ پاک ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ پاک واقف ہے تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی پریشانی سے، اسے معلوم ہے تمہارے دل دماغ کی کیفیت، وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ درد سے، اور ہر اس انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی وہ گواہ ہے، ہر اس تلک لفظ کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملے وہ گواہ ہے، تمہارے ہر ایک آنسو کا جو تکلیف پہنچنے پر تمہاری آنکھوں سے نکلے۔ جن آنسوؤں کو تم بیکار سمجھتے ہو وہ اللہ پاک کے نزدیک بہت قیمتی ہیں، وہ گواہ ہے تم پر آنے والی ہر اس آزمائش کا جو تمہیں اس کے قریب لے آئے، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا۔ اس نے سنی ہے تمہاری جب کوئی اور نہ تھا، تمہیں سننے والا اسی نے دلاسا دیا ہے، تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں دلاسا دینے والا اسی نے سمیٹا ہے، تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سمیٹنے والا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تم تو بھول جاتے ہو لیکن وہ نہیں بھولتا، خود کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کو تم بھول جاتے ہو لیکن اسے سب یاد رہتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ پاک کے پاس بہت سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے، اور بے شک تمہاری عرض تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے گی۔ ایک ایک پکار کا جواب وہ ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں، بہت جلد اللہ پاک تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ پاک کو کبھی نہیں چنتے، اللہ پاک ہمیں چنتا ہے، پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پر چن لے یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر زمین پر منہ کے بل گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسوؤں میں چن لے یا درد کے ایک لمبے سفر کے بعد۔ فرق صرف اس
اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پاک کو پسند آ جائے۔ جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے وقت وہ اللہ پاک تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی پہنچ سات آسمان پار تک ہو، ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں۔ یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے باہر ہیں، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سنا دیتے ہیں۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ حضرت یعقوب کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ پاک نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو۔ اللہ پاک نے جب سنا تھا مگر جواب دینے کے لیے حضرت یعقوب اسلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ اللہ پاک امتحان لیتا ہے تمہارے صبر کا، امتحان دعاؤں کا، امتحان طبل کا، امتحان تمہارے انتظار کا، امتحان برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توقع کرنا چھوڑ دیتے ہیں، درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ پاک کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ پاک سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ پاک کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل دماغ پر پڑی درد کی اس سن کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ پاک نے بنایا ہو تمہیں اپنے طرف لے کر آنے کا۔ اللہ پاک دعاؤں کو تمہارے دل کا حصہ بنانے سے پہلے تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ مقدر تو پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے، تو پھر دعائیں کیا کر سکتی ہیں؟ لیکن کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دعائیں بھی تو نصیب سے ہی ملتی ہیں؟ اگر نصیب مقرر ہے تو دعائیں بھی اسی نصیب میں مقرر کی گئی ہیں۔ وہ دعائیں جنہیں آج تمہاری زبان بار بار دہرا کر بھی تھکتی نہیں ہے، ان دعاؤں کو اللہ پاک نے تمہارے لیے تب ہی چن لیا تھا جب وہ تمہارے علم میں بھی نہ تھیں۔ اگر نصیب کا لکھا ہوا ہر حال میں ملنا لازم ہے تو پھر نصیب میں لکھی دعاؤں کا ملنا کیوں نہیں؟ جب مانگنے کی توفیق مل گئی ہے تو پھر اجر کی فکر کیسی؟ جب مانگی ہوئی چاہتوں میں دینے والے کی رضا شامل ہو تو معجزے خود ہی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور تم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے بے وجہ تھوڑی نہ تقدیروں میں دعاؤں کے حصے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں۔ ناممکن ہے کہ تمہاری رضا کو ہی اللہ پاک تمہارا مقدر بنا چکا، مگر اس کا تمہیں ملنا دعاؤں کے بعد ہی ہو۔ اللہ پاک یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ پاک کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دیے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ پاک کے فیصلوں میں اپنا سکون لا کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ پاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے، اور اس کی خاموشی میں بھی تم سنا کرو دل لگا کر جو وہ تمہیں بتاتا ہے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے وس لاچار مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ پاک چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ پاک کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند آ جائے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی
مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں کہ تم پانے کی کوشش ہی نہ کرو، حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ جو لوگ بغیر کوشش کیے ہی اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں اور آخر میں سارا نظام قسمت کے نصیب پر بات ڈال کر خود کو تسلی دیتے ہیں، وہ واقعی اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں وہ چیز ملے، کیونکہ تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں کیا ملے گا اور کیا نہیں۔ اگر کوشش کرو گے تو ضرور ملے گا، کیونکہ صلہ اللہ پاک دینے والا ہے۔ زندگی میں کچھ باتیں، کچھ دکھ، کچھ یادیں ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ دکھ جو بتائے نہیں جا سکتے، وہ دکھ جو تہجد کے سجدوں تک لے آتی ہیں، وہ رات کو جگائے رکھتی ہیں، جو اللہ پاک سے دل کا حال کہنے پر مجبور کر دیتی ہیں، وہ بات جو اللہ پاک کو بتانے کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں، وہ دکھ اصل میں دکھ نہیں ہوتے۔ مجھے لگتا ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے، وہ زیادہ ہے کہ تم اس سے بات کرو، اس لیے یہ بھکتی درد دیتا ہے تاکہ تمہیں مشکل درد سے بچا سکے۔ اصل میں وہ تمہیں خود کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور رحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر سبھی بدل جاتی ہیں۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ پاک سے لے کر اللہ پاک تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کچھ خوبصورت چیزوں سے سامنا ہوتا ہے اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ نہیں پائیں گے۔ انسان اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے۔ بالخیریہ دنیا سے محبت کی امید کر بیٹھتا ہے، اور پھر یہ دنیا کب کس کی ہوئی ہے؟ کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں بس رب سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہیں رکھا ہے۔ رب کی یاد میں زندگی کے سفر کا مقصد یہی ہے، اللہ پاک کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ پاک جسے اپنی لگن لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے۔ اور یہ سفر بھی آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ پاک نے کیا ہے۔ اللہ پاک سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ اللہ پاک پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں پوری نہ بھی ہو تو تب بھی تمہاری عبادت، طول اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ پاک سے مانگ لیا جائے وہ مل کر رہتا ہے، پھر وہ آپ کو وہاں سے دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ پریشان مت ہو، اللہ پاک آپ پر آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور انشاءاللہ پھر آزمائش کے بعد اللہ پاک بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ مایوس مت ہونا، اللہ پاک ہے نا، وہ سب اچھا کر دے گا انشاءاللہ۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ پاک کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تمہیں بس توقع رکھنا ہے کہ اگر وہ ایک ستارہ تمہیں نہیں مل سکا جو تم نے مانگ رکھا تھا تو ممکن ہے اللہ پاک نے پورا آسمان تمہارے لیے لکھ رکھا ہو۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، اور مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے تمام معاملات کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ پاک کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہارے نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو عطا میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہیں۔ اللہ پاک کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جا نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نہ امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ دعاؤں پر کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ اللہ پاک قادر ہے نصیب بدلنے پر، ناممکن کو ممکن کر دینے پر، بند راہوں کو کھول دینے پر۔ پریشان نہ ہو، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، ہر لا حاصل جلد حاصل ہو جائے گا۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا طبل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، تمہیں دعاؤں کا
तौफीक मिलना ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयाकुन लिखा जा चुका है और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा। दुआओं से फौरन मोजज़े नहीं हो जाते, दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें उस मुकाम तक लेकर जाते हैं जहाँ किसी कमी की गुंजाइश ही नहीं रहती। तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह पाक कुन फरमा देता है, तुम्हें मनपसंद से मिलवा देता है। दुआओं में बहुत ताकत होती है और जब तुम सच्चे दिल से अल्लाह पाक से मांगते हो तो वो कभी तुम्हें मायूस नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा रब बहुत बाइज्जत है और उसको हया आती है तुम्हें खाली हाथ वापस लौटाते हुए। जब तुम उससे रहम मांगते हो, जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती, तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है और एक नई उम्मीद से जोड़ देता है। और फिर तुम जानना चाहते हो कि जो दर्द किन के उजालों में नहीं सिमट पाता वो रात की तारीखियों में सिमट जाता है। जब तक इंसान टूटता नहीं है उसमें आजीज नहीं आती। दिल में नूर तभी आता है जब वो टूटता है। जब इंसान ठुकराया जाता है तभी वो अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जो टूट कर अपने रब से जुड़ जाती हैं और उनके दिलों को मेरा अल्लाह पाक अपनी मोहब्बत अता कर देता है। फिर वो दुनिया से बेनियाज हो जाता है। कितनी पुरअसर होती हैं वो सिद्दत जो हमें तहज्जुद तक खींच लाती हैं। तेरे कुन पर यकीन है इसलिए मेरे दुआ का सिलसिला कायम है। अभी तक जो सिद्दत से मांगा जाए वो जरूर मिलता है। अल्लाह पाक आम की तरफ जाया नहीं जाने देता। वो दिलों के हाल से बखूबी वाकिफ है और अगर नसीब में बेहतर हुआ तो जो तुम चाहते हो तुम्हें वही मिलेगा और जल्द तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएंगी और तुम्हारा हर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह में तब्दील हो जाएगा। इंतजार करना मुश्किल है मगर इस इंतजार के बाद जो अजर तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। बस हर चाहत समेत खुद को अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दो और फिर देखना वो तुम्हें कैसे हर गम से आजाद कर देगा। दुख की बात तो यह है कि हम अपने गमों पर रोते हैं, अपने गुनाहों पर नहीं। हमारा अल्लाह पाक से रिश्ता ऐसा है कि हम सिर्फ अपने गम, दुख, दर्द, हाजत और शिकायत पर रोते हैं, अपने गुनाहों नाफरमानियों पर नहीं। वरना हमारा अपने गुनाहों पर रोना हमारे गमों का इलाज बन जाए। कुरान तो जगह जगह तसल्ली दे रहा है कि ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो और यकीन रखो तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। देखना बहुत जल्द सब ठीक कर देगा। जानते हो अल्लाह पाक तुम्हें बेबसी के मकाम पर क्यों लाया है, ताकि तुम अल्लाह पाक से रुजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम दुआओं पर यकीन करना सीख जाओगे तो हर चीज जो तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही है वक्त पजीर होने लगेगी। जो चीज नसीब में नहीं है वो भी तुम पालोगे। राह जुदा हो जाने से मुकद्दर जुदा नहीं हो जाते और जो इस बात का यकीन रखते हैं अल्लाह पाक उनके लिए ऐसे वसीले बनाता है जो किसी की भी नजर से गुजरे नहीं होते। हालात समझ से बाहर हो जाए तो माजे अकल किसे बाहर के होती हैं। अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वसीले वहां से नहीं बन सके जहां से तुमने सोच रखा था तो यकीन रखो कि वसीले अब वहां से बनेंगे जहां से कोई भी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब आप लोगों के इनकार के बाद भी अल्लाह पाक पर यकीन रखते हैं तो फिर मोजज़े होती हैं, रुकावटें वसीला बन जाती हैं और मुकद्दर की लकीरें बदल जाती हैं। लोगों को उनकी बातों पर ध्यान न दें जो आपको ना उम्मीद करती हैं, बल्कि अपने रब पर भरोसा रखें जो हर चीज को मुमकिन करने पर कादिर है। यह जितनी आजमाइश आई हुई है तुम पर इनमें अल्लाह पाक की मसलियत छुपी है जो अभी तो नजर नहीं आएगी तुम्हें, मगर यकीन करो इसका इनाम तुम्हें बहुत बेहतरीन बन के मिलने वाला है। मुतमईन हो जाओ क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत जल्द मिलने ही वाला है। तुम्हारे यह आंसू जो हैं अब तब्दील होने वाले और फयाकुन से तुम्हारे लिए मोजिजे उतरने वाले। और दूसरा कि अल्लाह पाक बहुत कम लोगों के दिल में दुआ का ख्याल लाता है, वरना लोग परेशान फिरते हैं, रोते हैं, मजारों पर जाते हैं। अगर आपके दिल में अल्लाह पाक ने दुआ करने का ख्याल डाला है तो यकीन करें दुआ भी जल्द कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको उसके पास आने के लिए चुना है। क्या अल्लाह पाक के सामने कुछ नामुमकिन है? वो तो मुमकिन का रब है। तो तुम दुआ मांगते हुए सोचा ना करो भले ही वो चीज तुम्हें नामुमकिन लग रही है, लेकिन अल्लाह पाक के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो तुम अल्लाह पाक से बस मांगो, वही मोजिजे करने वाला है, वही अता करने वाला है, वही नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है। बस फिर सब्र करो और दुआ करना कभी मत छोड़ना। फिर देखो तुम अपनी दुआओं से वो भी पालोगे जो तुम्हारा नहीं और
अगर यकीन रखते हो तो हालात से ना उम्मीद मत हो, क्योंकि मोजिजे यकीन वालों के लिए होती हैं और मोजिजे रोज होती हैं। तो फिर डरो मत, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे सामने वालों की दुआएं कबूल हो रही हैं, उन पर इनायतें की जा रही हैं और हमें एक जवाब तक नहीं आ रहा। मायूसी होती है कि हम भी तो इतनी दुआएं मांग रहे हैं। दिल में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि शायद अल्लाह पाक को हमसे मोहब्बत ही नहीं, अल्लाह पाक हमें देना ही नहीं चाह रहा, या शायद हमारी दुआएं ही नहीं पहुंच रही। हम कहानी का एक रुख देख कर ही मायूस हो जाते हैं, मगर हमें यह पता नहीं होता कि जिसकी दुआओं की कबूलियत पर हम शक कर रहे हैं उसने पता नहीं कितनी देर इस लम्हे का इंतजार किया है, उस पर किस किस तरह की आजमाइश आई होंगी। जिंदगी नाम है खुशी और गम का, यहाँ एक पल खुशी मिलेगी तो अगले ही पल मुश्किलात का आना होता है, क्योंकि यह दुनिया अल्लाह पाक ने हमारे इम्तिहान के लिए बनाई है। हम इतने नेक या परहेजगार नहीं जो अचानक ही अल्लाह पाक का रास्ता मिल जाए। असल में बात सारी यह है कि हम रास्ता ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते, हम डर से नमाज पढ़ते हैं, मोहब्बत से नहीं। और अब जो हमारा हाल है उस पर तो कयामत है। हम इतने बेनियाज हो चुके हैं कि इंसान तो इंसान, हम बेजुबान जानवरों पर भी तरस नहीं खाते। अल्लाह पाक से मोहब्बत तो दूर की बात है, हम तो अब उससे इतना दूर आ चुके हैं कि जहाँ ना वो हमें नजर आता है और ना हमारी जात हमारे पास है। बस हम बहुत खो गए हैं, हमारे गुनाह इतने बढ़ गए हैं कि अब हमें गुनाह भी नहीं महसूस होता। यही दिल दहलाने वाली बात है। कहाँ है अल्लाह पाक? अल्लाह पाक कहाँ है? हम क्या अब हम इस लायक हैं कि अशरफुल मखलूक कहलाए जा सकें? हाँ, हमारे पास बस एक यही लॉजिक है कि अल्लाह पाक माफ कर देगा। बेशक वो माफ कर देता है, लेकिन रब का वास्ता अपनी तरफ भी तो देखो, खुद को भी तो बदलो। कब तक यूं ही हम भटकते रहेंगे? कब तक यूं ही तड़प तड़प कर मरते रहेंगे? क्या जब वो हमसे अशरफुल मखलूक का रुतबा छीन लेगा तब हम इंसान बनेंगे, या हमारी बंदगी से मुंह फेर लेगा तब हम सुधरेंगे? वो रहम तभी करेगा जब हम खुद पर रहम करेंगे, वो रास्ता तभी दिखाएगा जब हम उसे ढूंढेंगे। एक फिक्र छोड़ दो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि यह किसी के चाहने या न चाहने से कुछ भी नहीं होता जब तक अल्लाह पाक ना चाहे। अल्लाह पाक से इतना मजबूत ताल्लुक बनाओ कि जिस रोज तुम अल्लाह पाक को आवाज ना लगाओ उस रोज अल्लाह पाक फरिश्तों से कहे कि मेरे बंदे की आज आवाज नहीं आई, पता करो उसका और मेरी मदद उस तक ले जाओ, मेरा रहम उस तक ले जाओ ताकि मुझे उसकी आवाज आए और वो मुझसे कहे कि या अल्लाह मैं ठीक हूँ। जो अपने आप को अल्लाह पाक के सुपुर्द करके अल्लाह पाक के हो जाती हैं तो अल्लाह पाक उन्हें अपने सिवा सबसे बेनियाज कर देता है। फिर वो किसी के मोहताज नहीं रहते, वो बस अल्लाह पाक के दर के गुलाम हो जाती हैं। वो सब्र करना सीख लेती हैं, अल्लाह पाक की रजा में राजी रहती हैं। अल्लाह पाक की मदद उनके लिए वहां से आती है जहां से किसी के गुमान में भी नहीं होता। फिर उनके लिए रास्ते अल्लाह पाक खुद बनाता है। वो लोग अनमोल हैं जो खैर की खबर देते हैं, परेशानी में दिलासा और भरोसा देते हैं, अकल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह की कोशिश करती हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। कदर करें ऐसे लोगों की। जिंदगी में सबसे ज्यादा लोग पुरसुकून वो होते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिश से ज्यादा उन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं जो उन्हें परवरदिगार ने अता की है। अल्लाह पाक फरमाता है, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, ना वो तुझसे बेजार हो गया है। अल्लाह पाक ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह पाक ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनहगार क्यों ना हो, कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब भी तुम उसे पुकारोगे वो तुम्हें जवाब देगा। तुम पलट आने में देर कर देते हो, मगर वो देर नहीं करता, वो बस थाम लेता है और रहम फरमा देता है। वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। हर सब्र की एक कहानी है और हर दुआ की एक मंजिल भी। यह ना सोचना कि तुम्हारा यह सब्र बगैर फल के ही रह जाएगा। अभी यह गुमान करना कि तुम्हारी दुआएं जाया हो जाएंगी। याद रखो, जिस रब से तुमने उम्मीद रखी है वो तो सातवें आसमानों और उस कायनात का मालिक है। तो जिस रब ने तुम्हारे वास्ते एक तकदीर लिखी है वही तुम्हारे हालात को बदल देने पर कादिर है। बस तुम अपने रब की रहमत से कभी भी ना उम्मीद मत होना। जो चीज हम मांगते हैं अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक को पहले से ही मालूम होता है। हम जिस चीज के लिए तड़पते हैं अल्लाह पाक पहले से ही इस तड़प से वाकिफ होता है। जब उसे सबसे पहले पता होता है तो हमें अता क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके लिए ही तो अल्लाह पाक ने दुआ बनाई और दुआ मांगने के लिए हमें बनाया ताकि हम उससे मांगे,
اس سے بات کریں، اسے بلاتے رہیں، اسے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ پاک ہم سے، ہمارے لیے ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہم سے محبت کرتا ہے۔ دل سے اللہ پاک کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا ہے۔ اللہ پاک کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ پاک کی رضا کچھ دین میں اجر بھی بڑھا ہے۔ یقیناً اللہ پاک جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، چنانچہ جو اللہ پاک کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ پاک کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ پاک کے فیصلے پر ناراض ہوا اللہ پاک بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے جب انسان اللہ پاک سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ پاک سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل سارے راز، سارے پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتا وہ اللہ پاک کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ پاک کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور نیا انسان بنا دیتی ہے۔ ایسا انسان جو ہر چیز میں، ہر انسان میں اچھائی ڈھونڈنے لگتا ہے، ایسا انسان جو برائی میں بھی ملہو لگتا ہے، ایسا انسان جو مشکلات میں بھی اچھے دنوں کی امید رکھتا ہے، ایسا انسان جو اللہ پاک کی طرف سے آنے والی ہر چیز کو اس کی رحمت سمجھتا ہے، چاہے پھر وہ خوشی ہو یا پھر آزمائش۔ یہی فرق ہے انسان کی اور اللہ پاک کی محبت میں۔ اگر آپ کی آزمائش سخت سے سخت تر ہو رہی ہے تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہو، ممکن ہے آپ اللہ پاک کے محبوب بندوں کی فرشت میں گردانی جانے لگے ہو۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی ہد و گرد کی ذرا سی شدت پر ڈر جاتی ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا، تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص تمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھے کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے، جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا۔ جس نے اللہ پاک کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھ کو اپنی محبت سے بھر دے گا۔ جو ساکن میں سے ہو اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وجو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیں اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزے دیکھیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ پاک ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہمیں دے گا۔ تم مانگ کر تو دیکھو، وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا کہ میں اس سے محبت کروں، جو غم میں مبتلا ہے میں اس کے غم مٹا دوں۔ اللہ پاک آپ کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو اسے اس رات کے پچھلے پہر میں پا لیجیے۔ صبر سے مت اکتا، اگر اللہ پاک چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ لاحاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں آتی ہیں۔ جب خواہش اللہ پاک کی رضا کے لیے چھوڑ دو تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ تمہارا رب تمہیں
भूलने वाला नहीं है। अनकरीब वो तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। इसलिए अपने आप को तसल्ली दे, यकीनन अल्लाह पाक बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह पाक तुम्हारी जुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राजी होना चाहता है। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।